فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. غزوہ احد، جنگ احد کا بھی مسئلہ لے لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکے سے کافروں کا ایک بڑا لشکر آ رہا ہے مدینہ کے مسلمانوں سے لڑنے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشورہ کرتے تھے. تو پوچھا بھئی کیا کریں، مدینہ میں رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں؟ صحابہ نے کہا، بزرگ صحابہ نے، اللہ اور اللہ کے رسول جو بولیں گے جیسا کریں گے ہم بھی ان کے پیچھے رہیں گے. آپ جو بولیں گے اللہ کے رسول ویسا ہم کریں گے. کچھ نوجوان جو تھے وہ بھی اچھے مسلمان ہی تھے، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم لوگ جا کے باہر سے لڑیں گے، اگر ہم یہاں لڑیں گے تو ہم کو بزدل سمجھیں گے نا، تو باہر جانا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اب باہر جانے کے لیے جنگی تیاری کرنی چاہیے. اللہ کے رسول گھر کو گئے، زرہ پہنے، تیار ہو کر آئے. تو اس درمیان بزرگوں نے نوجوانوں سے کہا کہ تم لوگ عقل نہیں ہے، اللہ کے رسول جب پوچھتے ہیں تو تم کو یہ نہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول آپ جو بولیں گے ویسا کریں گے، آپ بہتر جانتے ہیں. تم نے اللہ کے رسول کو مجبور کیا. اب اللہ کے رسول آئے تو ان کو ہوش آیا، کہا نہیں اللہ کے رسول نہیں، یہیں رہ کر لڑیں گے. کہا نہیں جی، میں جب جنگی تیاری کر لیا اب مجھے باہر جانا پڑے گا. باہر گئے، کیا کیا ہوا سب جانتے ہیں آپ. ایک تو کچھ صحابہ نے آپ کی بات نہیں مانی، پہاڑ سے اتر کر آئے، اور صاحب کتنی بڑی شکست ہوئی مسلمانوں کو. چند گھنٹوں میں جنگ جیتے اور چند گھنٹوں میں ہار گئے. جیت معمولی تھی، نقصان بہت زیادہ ہوا. اللہ کے رسول گڑھے میں گر پڑے، حضرت حمزہ شہید ہوئے. کتنے لوگ شہید ہوئے جی، کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کے رسول کو مجبور نہیں کرنا، اللہ کے رسول جو بولیں اس پر عمل کرنا اور معاملہ اللہ کے رسول کے حوالے کرنا. دین کی باتوں میں، دنیا کی باتوں میں نہیں. دین کی باتیں کے لیے اللہ کے رسول بھیجے گئے، دنیا کی باتوں کے لیے نہیں. تو اس کا خیال کریں. تو بہرحال میں نے کہا کہ جنگ احد بھی ہمارے لیے یہ ایک سبق ہے. اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 پڑھی گئی. فرماتے اللہ تعالیٰ مسلمانوں، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں کسی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی چھڑ جائے، فاصلہ بینہما، اب تم دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرو. اگر ایک جماعت دوسرے سے باغی ہوتی ہے اور نہیں مانتی ہے، اب تم کو چاہیے کہ سب باغی جو گروپ ہے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر آئے. فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ بھی اللہ کی بات کو مان لیے، تمہارے فیصلے کو مان لیے، تو دونوں کو صلح صفائی کر کے رکھو انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سارے مسلمان بھائی ہیں جی، لہٰذا تم اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کر کے رکھو اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جیسا کہ میں نے کہا، سوسائٹی کے اندر بہت ساری باتوں کی اصلاح کی طرف اس میں توجہ دلائی گئی ہے. مسلمان ہیں، کافر ہوں، کوئی بھی ہوں، آپس میں کسی بات میں اختلاف ہونا، لڑنا، یہ تو ایک طرح سے فطرت ہے سمجھیے. بہت کم لوگ اس سے بچتے، ورنہ تو بہت لڑائیاں سب ہو جاتی ہیں. بہت کم لوگ اس سے بچتے. اگر دو گروپ کے درمیان، طائفہ بولے تو جماعت، چھوٹی جماعت سمجھیے طائفہ. وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو جماعت، دو گروپ
دو محلے والے، دو بستی والے، ایک بستی کے دو برادری والے۔ برادری بھی ایک چیز ہوتی ہے جو یو پی وغیرہ کے اندر ہوتی ہے۔ برادری کا مطلب یہ کہ جیسے ہندوؤں میں ہے نا کیسٹ ویسا، مسلمانوں میں بھی کیسٹ ہوتا ہے، کوئی بیگ ہے اور کوئی خان ہے، کوئی انصاری ہے اور کوئی شیخ ہے اور کوئی فلاں ہے، ایسا ان کے اندر بھی کیسٹ ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھے لے، دو کیسٹ سمجھیے، دو بستی والے سمجھیے، یا ایک ہے دو محلے والے، کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی جی، معمولی باتوں پر بھی لڑائی آج کل عام ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لڑائی عام ہو گئی ہے۔ کھیت کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، کتنی لڑائیاں آج کل ہوتی ہیں دین سے دوری کی وجہ سے۔ دین اگر پسند رہے گا تو یہ سب لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ تو دو گروپ آپس میں لڑ پڑے۔ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ان کا گھر تھا چھوڑ کر گئے، اب ترکہ ہے، 4 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، اور ترکے میں لڑائی کہ صاحب گھر کا یہ حصہ مجھے ملنا چاہیے، گھر کا یہ حصہ مجھے ملنا چاہیے، حالانکہ سب سگے بھائی بھی ہیں۔ پھر بھی دیکھو دینی بھائی تو ہیں، سگے بھائی بھی ہیں، رشتے کے بھی ہیں اور دین کے بھی ہیں، دینی رشتہ بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے، اس کے باوجود کتنا لڑتے جی، کتنی دشمنی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے بات بن کر دیتا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لڑائی وہیں سے ختم ہوتی کیا، ان کے بچوں کے اندر بھی یہ لڑائی چلتے رہتی ہے۔ کتنے نقصانات ہیں جی لڑائی کے، اللہ بچائے۔ تو اللہ نے کہا اگر دو آدمی، دو گروپ لڑ پڑے مسلمانوں کے، فاصلحوا بینہما، ہم کو کیا کرنا چاہیے، تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، فوراً ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے بھی ہوتا ہے بیچ میں صلح صفائی کرنے کے لیے گئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بھئی یہ ہمارا معاملہ ہے، تمہیں دخل نہیں دینا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ ایسے بھی کچھ نادان لوگ ہوتے ہیں، شریعت کی بات نہیں جاننے سے یہ سب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی صلح صفائی کے لیے آتا ہے، وہ بھی نیوٹرل آدمی ہے، آپ کا بھی سپورٹ نہیں لیتا، ان کا بھی سپورٹ نہیں لیتا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ٹھیک آدمی ہے، تو کہنا بھائی صاحب ایسے لڑائی ہوئی کہ آپ صلح صفائی کرائیے، شریعت کا کیا فیصلہ ہم کو سنائیے تاکہ ہم لوگ جو ہے اس کے مطابق کریں۔ تم کو خود آگے بڑھ کے صلح صفائی کی کوشش کرنی چاہیے، دین کی بات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ترکہ کیسے تقسیم ہوگا یا اس بات کا کیسے فیصلہ ہوگا تاکہ ہم لوگ لڑنے سے بچیں۔ وہ نہ کر کے تیسرا آدمی آیا تم دونوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کے لیے، جو تمہارا بھی نہیں ہے ان کا بھی نہیں ہے، تیسرا آدمی ہے، اس کے متعلق بھی تم کہو جاؤ تم اپنا کام دیکھو، یہ ہمارا مسئلہ، ہم جو چاہیں گے کریں گے، یہ سب نادانی کی باتیں ہیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اب ان کو ایک فیصلہ کرنے کے لیے ایک آدمی کو تیار ہو گئے جی، اچھا ٹھیک ہے فیصلہ کرو، اب وہ فیصلہ کرے، انصاف کے مطابق فیصلہ کرے، دوسرے گروپ پر ہرگز تمہاری بات مانیں گے، تمہارا فیصلہ نہیں مانیں گے، ایسا کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کہتا ہے جو آدمی کے، جو گروپ کے باغی گروپ ہے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات کو مان لیں، اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں، تو اب ٹھیک ہے۔ بائیکاٹ کرنا چاہیے جی، ہوتا ہے نا، یہ عام طور پر چھوٹی بات، یہ تو گروپ کی بات ہے، میاں بیوی کی بات کو مان لیں گے تھوڑی دیر۔ مسجد ہے، مسجد میں عام طور پر فیصلے ہوتے ہیں، مسجد کے فیصلے غلط اس لیے ہوتے ہیں کہ علماء اس میں کچھ نہیں رہتے ہیں، اور سب ایسے متولی صاحب بھی، پٹیل صاحب بھی، فلاں صاحب بھی، ممبر صاحب بھی بیٹھ کر جو ہے کوئی بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کوئی بھی جھگڑا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے، یہ لوگ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان سے غلطی بھی ہو جائے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اسٹرانگ ہے، ان کا سپورٹ لیتے، ان کا سپورٹ لے، جیسے پولیس اسٹیشن والے ہے نا، جو آدمی گئے لڑ کر، تو پولیس والے دیکھتے کون اسٹرانگ ہے، ان کو ان کے فیور میں بات کرتے تاکہ تم جو ہے ہار جاؤ، یا ایک سب پولیس کو کوئی ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آ جائے، اس لیے ایسا کرتے ہیں نا۔ یہ مسجد میں ایسا ہوتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا اگر بیوی کی طرف فیصلہ کرے تو شوہر والے ناراض ہوتے ہیں، اور صاحب وہ جو متولی صاحب ہیں ان کو مارنے پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر شوہر کی طرفداری کرے، ان کے حق میں فیصلہ کرے، تو لڑکے والے تیار ہو جاتے ہیں، صاحب متولی کو مارنا ہے، فلاں کرنا ہے، ہماری بیوی کا، ہماری بچی کے متعلق انہوں نے فیصلہ غلط کیا، فلاں کیا، کتنا ہوتا ہے جی۔ اس لیے علماء اس میں رہنا چاہیے،
علماء شریعت کے مطابق بولے ایسا ہے۔ اب سمجھو لڑکے والے لڑکی والے نہیں مانے، ہم لڑکے کی بات کر رہے ہیں، گروپ کی بات آپ نے خود سمجھ لیا، لڑکی والے نہیں مانے تو مسجد والے بائیکاٹ کریں، بھائی تمہارے نکاح میں نہیں آئیں گے، تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے، تم لوگوں سے بات نہیں کریں گے، تمہارا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو بائیکاٹ بھی ایک طرح سے ان کو مجبور کرنا ہے کہ سب ایسا کرو۔ یہ سب ایسی پیاری باتیں ہیں کہ اس پر عمل کریں گے تو معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے بہت کم ہوں گے، ورنہ تو کورٹ کچہری کے اندر جتنے مقدمے نان مسلمس کے ہیں اتنے ہی مقدمے، اس سے زیادہ مقدمے مسلمانوں کے بھی ہیں جی۔ ہم کو معلوم ہوا کرسچنوں کے مقدمے بہت کم ہیں کورٹ میں کچہری میں، سب سے زیادہ مسلمان اور ہندو وغیرہ کے مسئلے ہیں۔ اس میں شاید یہودیاں تو ہمارے ملک میں نہیں ہیں، کرسچن تو رہتے ہیں لیکن ان کے جھگڑے وگڑے بہت کم ہیں، ایسے سنا، اللہ عالم۔ فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دو گروپ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو تم تماشا مت دیکھو، دونوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کی کوشش کرو۔ یہی سے ہے کہ صاحب آگ لگی دو گھر میں، آپ کہیں بھئی ان کے گھر میں آگ لگی میں کیا کرنا ہے، وہ آگ پھیل کر تمہارے گھر کو آئے گی جی، اس لیے تم خاموش تماشائی بن کے مت بیٹھو، صلح صفائی کی کوشش کرو۔ تمہاری صلح صفائی کرنے کے بعد یہ گروپ تمہاری بات کو مانتا اور دوسرا گروپ تمہاری بات کو نہیں مانتا، خلاف ہے، تو تم کو چاہیے کہ جو بات نہیں مانتے شریعت کی ان سے بائیکاٹ کرو، ان سے قتل کرو، قتال کرو۔ قتال کرنے کا مطلب ہے نہیں کہ ان کی جان سے مار دو، لیکن دوسرے طریقے سے زور زبردستی ڈال کر انفلوئنس استعمال کر کے ان کو جو مجبور کریں کہ اللہ کے حکم کو مانو۔ فَإِنْ فَاءَتْ اگر مان لیے تو وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو لہٰذا ان کے صلح صفائی کو برقرار رکھو عدل و انصاف کے ساتھ۔ یہ عدل و انصاف بہت بڑی چیز ہے، اور جتنے جج ہوں فلاں ہوں تو اس کا خیال کرتے ہیں، مسلمان جج بھی جو ذرا دیندار ہوتے ہیں ان باتوں کا بہت خیال کرتے ہیں، شریعت کی باتوں کے خلاف نہ ہو، ملک کے قانون کی بھی حفاظت کرتے اور دین کی باتوں کا بھی خیال کرتے، ورنہ جو بے دین قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ دین کی باتوں کا تو خیال نہیں کرتے، بہت سارے غلط فیصلے یا کہ حکومت سے ڈر کر یا کہ کسی اور چیز سے ڈر کر غلط فیصلے کرتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ کہ انصاف کرتے ہیں آپس میں اپنے گھر والوں کے درمیان آپس میں، تو وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر اللہ کے سامنے اللہ کے دائیں طرف بیٹھایا جائے گا ان کو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے جی۔ جو لوگ انصاف کرتے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، وہ حاکم ہوں یا گھر کے معاملات ہوں یا سوسائٹی کے معاملات ہوں، انصاف نقصان پہنچے ان کو، تکلیف پہنچے، انصاف کو نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگوں کی فضیلت اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اللہ کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ان کو بیٹھایا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ ان اللہ یحب المقسطین، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے دشمن بھی ہو تو انصاف کرنا چاہیے، انصاف جب بھی کریں گے دنیا کے اندر امن و سکون چین رہے گا۔ انصاف کے خلاف کریں گے بدامنی پھیلے گی، لڑائی پھیلے گی، جنگ پھیلے گی، سب کچھ ہوگا۔ یہ دو ملک ہوں، اگر تیسرا ملک صلح صفائی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں یو این او کہتے ہیں کہ دو بستی میں لڑائی ہوتی ہے، دو ملک میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کو جا کے صلح صفائی کی کوشش کرتے ہیں، یو این او والے دونوں کو بلا کے بات کرا کے چھوڑتے ہیں۔ لیکن اس میں صلح صفائی ہونی چاہیے، فیصلہ قطعی کرنا چاہیے، نہیں ٹیمپروری جنگ روک دو فلاں کرو، نہیں، فیصلہ کر کے ہی چھوڑنا چاہیے۔ بولا اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، یہ مسلمانوں کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں بے شک سارے مسلمان بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تمہارے دو بھائیوں کا جو جھگڑا ہے اس کے متعلق تم کو چاہیے کہ ان کی صلح صفائی کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تو یہ ہم کو اپنانا ضروری ہے، ورنہ اس کی وجہ سے چھوڑ دیں گے نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اور جو چھوٹی چیز کی بھی اختلاف لڑائی جھگڑے کی بات ہوئی فوراً اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینے میں کسی دو قبیلے میں یا دو قبیلے میں کچھ لڑائی اختلافات ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول فوراً گئے جا کر وہاں ان کے درمیان صلح صفائی کر کے آئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا بھی وقت ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ لڑائی جھگڑا فوراً ختم کرنا چاہیے، ذرا اس کو ٹال دیتے ہیں تو لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے صلح صفائی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔